बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ वजाहतें करनी हैं। आज की वीडियो में एक बड़ी ख़बर आ रही है अफ़गानिस्तान से। कुछ मामलात खैबर पख्तूनख्वा के और कुछ बलूचिस्तान के डिस्कस करने हैं। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए। ये ज़रा चेक कर लीजिए कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर जब मेरी वीडियो देखते हैं तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आल का जो ऑप्शन है वो आपने इस्तेमाल किया हुआ है या नहीं। जो सूरत हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हवाले से बनी हुई है और फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उस हवाले से तरह तरह की ख़बरें आ रही हैं। कुछ मुतज़ाद ख़बरें आती हैं, कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और उसमें ख़बरों का जो एक रेला आता है उसमें फिर पता नहीं चलता कौन सी ख़बर दुरुस्त है और कौन सी ख़बर दुरुस्त नहीं है। सारा दिन हमने पाकिस्तानी मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा सख्त पैगाम दिया है अफ़गानिस्तान को, और जो अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं सरदार अहमद शुकेब, उनको दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया और उनके सामने एहतजाज किया गया कि जनाब आपके पास TTP है और TTP और रा इसका गठजोड़ है और पाकिस्तान पे हमले होते हैं। सरदार अहमद शुकेब को दफ्तर ख़ारजा तलब नहीं किया गया था। ये ख़बर जो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकायदा इसकी तस्दीक सीनियर सहाफ़ी ताहिर ख़ान साहब ने भी अपने व्लॉग में की है, और जो सफारती ज़राए हैं वो भी बड़ा हैरान हैं, शशदर हैं कि ये ख़बरें आती कहाँ से हैं। एहतजाजी मुरासला उन तक ज़रूर पहुँचाया गया है और उसमें ये बात की गई है कि रिसेंटली जो हमले हुए हैं, ख़ुसूसन जो 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए जनूबी वज़ीरिस्तान में, जिनका जनाज़ा फिर बनू में अदा किया गया, जिसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की, और वहाँ उन्होंने बड़ा सख्त बयान भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा अफ़गान तालिबान से कि आपको दोनों में से एक को चुनना होगा, या TTP को या फिर पाकिस्तान को। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया अफ़गान तालिबान की तरफ से। दूसरी ख़बर जिसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि जो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं मोहम्मद सादिक ख़ान, इनके हवाले से एक तो ये कहा गया कि जी उनकी मुत्तहदा अरब इमारात में दुबई के अंदर बड़ी खुफिया मुलाकातें हुई हैं। वो ताजिकिस्तान में थे और ताजिकिस्तान से बरास्ता दुबई उन्होंने पाकिस्तान आना था। कुछ देर के लिए वो दुबई रुके और फिर वो पाकिस्तान पहुंच गए। उनकी वहाँ कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी, कोई खुफिया ऐसी मुलाकात नहीं थी, और वो जिस तरीके से उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी वो बहुत जल्द जाने वाले हैं अफ़गानिस्तान और बड़ा सख्त पैगाम लेके जाएंगे। मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि ऐसी भी कोई ख़बर नहीं है। फ़िलहाल उनका दौरा शेड्यूल्ड नहीं है, वो फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान नहीं जा रहे हैं। ये वजाहत। दूसरी एक वजाहत मैंने करनी है। ये जो बड़ी ख़बर मैं बता रहा हूँ, ये मैं इसकी तफसील में आपको आगे जाके बताऊँगा। ये जो जाफ़र एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड है कैप्टन रहमान गुल अल मारूफ उस्ताद मुरीद या मुराद, इस तरह का कोई नाम है, तो ये बताया गया है कि ये हिलमंद में मारे गए हैं। ये कितना बड़ा धचका है, इस पर आगे जाके मैंने बात करनी है। एक वजाहत बनू FC लाइन्स के हवाले से। मैं गया, कोई गालिबन कोई तीसरा दिन था या चौथा दिन था हमले का। अभी मेजर अदनान असलम शहीद की वो वीडियो वायरल नहीं हुई थी जो ड्रोन के ज़रिए बनी थी, जब वो अपने एक दूसरे सोल्जर जो हैं उनके साथ लिपट गए थे, उनको बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बग़ैर, और जो एक मिलिटेंट आता है और उस पर फायरिंग करता है, वो जगह ज़ाहिर है कि वो जगह मैं देख के आया हूँ। लेकिन ये जो मेरा दौरा था या मेरा विज़िट जो था, या जो मैं अंदर गया FC लाइन्स के, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सहाफ़ी अंदर गया हो, इस तरह की कोई वीडियो बनू FC लाइन्स के हवाले से बनाई गई हो। कमेंट्स में लोगों ने लिखा कि जी इस सहाफ़ी को अंदर कैसे छोड़ा गया, ये अंदर गया कैसे। बहरहाल सहाफ़ी का काम होता है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको दिखाता है। जब हम बता रहे होते हैं तो हम साथ में कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं भी। अब इसमें कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में लिखा कि जी आपने तो मेजर अदनान असलम शहीद का ज़िक्र तक नहीं किया उस वीडियो में। वो वीडियो पहले बनी थी और मैं जब गया था तो उस वायरल वीडियो से मैं पहले गया था।
یعنی مجھے اگر پتہ ہوتا کہ جی یہ والا واقعہ ہوا ہے میجر عدنان اسلم شہید والا، تو میں ضرور بلکہ اس پہ الگ سے ایک ویڈیو بنتی تھی کہ جی یہ وہ جگہ ہے، یہاں سے وہ حملہ آور آتا ہے، یہاں پہ جی وہ لیٹے ہوئے تھے، ایک زخمی جو سولجر تھا اور اس کے اوپر پھر لپٹ کر اس کی جان بچائی میجر عدنان اسلم شہید نے. تو میں کیوں نہ بتاتا، کیونکہ میرے ایف سی لائنس کے اندر جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوئے، اور پھر ان کی اس عظیم قربانی کے حوالے سے لوگوں نے بات کی. تو میں نے کہا یہ وضاحت میں ویڈیو میں کر دوں. میں کمنٹس چونکہ بہت سارے سینکڑوں ہزاروں کمنٹس ہوتے ہیں، ممکن نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا جواب بھی دیا جائے. آپ کے سارے کمنٹس جو ہیں میرے لیے بہت ویلیو رکھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، اور کچھ کو میں نے جواب بھی دیا، وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ یہ میں بتاتا کہ یہ جو میں گیا تھا یہ پہلے گیا تھا، اور میجر عدنان کی شہادت اس کے بعد ہوئی تھی، اور وہ ویڈیو جو ڈرون سے بنائی گئی تھی وہ بھی بعد میں وائرل ہوئی تھی. بہرحال BLA کی کمر ٹوٹ گئی، یہ خبر آ رہی ہے افغانستان سے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ جو چینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی وارداتیں جو ہوئی ہیں اس میں بھی یہ شامل تھا. اس کا نام بتایا گیا ہے کیپٹن رحمان گل المعروف استاد مرید. BLA کی مجید بریگیڈ کا یہ نائب کمانڈر تھا، اور افغانستان کے صوبہ ہلمند میں بتایا جا رہا ہے کہ جی فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے اور اس میں یہ مارا گیا ہے. ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کی ظاہر ہے کہ تصدیق ہونا ابھی باقی ہے. بہت ساری خبریں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خبروں کی بھرمار ہوتی ہے، کون سی خبر درست ہے اور کون سی خبر درست نہیں ہے یہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے. جیسے TTP کے سربراہ ہیں مفتی نور ولی محسود، اس کو 20 مرتبہ مارا جا چکا ہے، اور پھر یہاں پہ جس طریقے سے اس حوالے سے پھر ولاگز بنتے ہیں، جس طریقے سے چیختے چنگاڑتے تھمنیل بنائے جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی ایسی کسی خبر کا وجود نہیں ہے. اب اس واقعے کی، اس خبر کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے. کچھ واقعات ہوئے ہیں. کوہاٹ کا تازہ واقعہ ہے، درادم خیل علاقہ ہے، اور یہاں پہ تور چھپر میں یہ علاقے کا نام ہے. یہاں ملیٹنٹس نے ایک پولیس اہلکار کو شہید کر دیا ہے. شاہ گلی گروپ، یہ بتایا گیا ہے کہ اس ملیٹنٹ گروپ نے پولیس اہلکار یونس کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اہلکار کو مزاحمت پر فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا. یہ شہید اہلکار پوسٹ شراکی درادم خیل میں تعینات تھا. ایک اور خبر بنو سے تھانہ میریان اور پولیس چوکی مزنگا پر درجنوں ملیٹنٹس نے حملہ کیا. یہ حملہ بتایا جاتا ہے کہ پسپا کر دیا گیا، ملیٹنٹس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا. یہ تھانہ میریان پر چاروں طرف سے کہتے ہیں کہ جی بہت بھاری تعداد میں یہ ملیٹنٹس نے حملہ کیا تھا. بنو میں آپ کو پتہ ہے کہ مضافاتی علاقوں میں اس طرح کی وارداتیں تقریباً معمول ہیں. بلوچستان سے ایک خبر، ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز نے 2 ملیٹنٹس کو مارا ہے. یہ SSG کمانڈوز نے، سیکیورٹی فورسز نے مل کر زامران کے علاقے میں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، اور یہ جو مارے گئے ملیٹنٹس ہیں ان کے قبضے سے اسلحہ اور بارود وغیرہ برآمد کیا گیا ہے. اسی طرح ضلع خضدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 5 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں. یہ ISPR کی پریس ریلیز ہے. یہ 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب ضلع خضدار میں خفیہ اطلاع پر ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 ملیٹنٹس کو مارا گیا. ان سے بھی اسلحہ اور گولہ بارود وغیرہ برآمد کیا گیا ہے. بلوچستان میں دھماکوں سے 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. یہ قلعہ علی باغ چاکرانی کے قریب بارودی سرنگ کے دھماکے کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق ہوئی ہے، 4 خواتین اور ایک بچہ شدید زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. اور اس واقعے کے کچھ دیر بعد حیات چاکرانی کی زمینوں پر دوسرا دھماکہ ہوا، یہ بتایا گیا ہے، جس میں باپ اور بیٹا موقع پر ہی جو ہے وہ شہید ہو گئے. ایک بچہ اس میں شدید زخمی ہوا ہے. شیرانی کا علاقہ، یہ پچھلی رات کا واقعہ ہے. پولیس اور لیویز کے تھانوں پر ملیٹنٹس کے حملوں کے نتیجے میں پولیس اور لیویز کا ایک اہلکار شہید ہوا ہے.
زخمی بھی اس میں اہلکار ہوئے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ان حملوں میں تھانوں کے کمیونیکیشن سسٹم کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ اچھا، یہ خیبر سے خبر ہے۔ امن کمیٹی جنود الخیبر، یہ امن کمیٹی کا نام ہے جنود الخیبر، اس کے ایک رضاکار کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش برآمد ہوئی۔ یہ رضاکار جو ہے، یہ جب واقعہ ہوا تو ظاہر ہے کہ علاقے میں شدید غم و غصے کی لہر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رضاکار جس کا نام زوطا خان ولد ضمیر خان یہ بتایا گیا ہے، اور پہلے اس کو اغوا کیا گیا، پھر اس کی لاش برآمد ہوئی۔ اس کے خلاف لوگوں نے احتجاج بھی کیا اور بڑا شدید رد عمل پایا جاتا ہے اس علاقے میں۔ اچھا، یہ صورتحال جو ہے کافی ظاہر ہے کہ تشویشناک ہے۔ جب اس قسم کے واقعات میں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو صرف بتانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جی آپ کو پتہ چلے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں صورتحال اس وقت کیا ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ ظاہر ہے کہ درست ٹریک کے اوپر نہیں ہیں۔ کوشش ہمیشہ یہ کی جاتی رہی ہے، خصوصاً جب ہم نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان صاحب کی کوششوں کو دیکھتے ہیں، انہی کی کوششوں کے نتیجے میں برف پگھلی تھی، کافی پگھلی تھی، اور انہی کی کوششوں کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ گئے اپریل میں کابل، اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ بھی وہ گئے اور پھر تیسری مرتبہ بھی وہ گئے، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی گئے۔ اب ان کی ظاہر ہے کہ کوشش ہوگی کہ ان کا دورہ ہو، لیکن فوری طور پر ان کا دورہ جو ہے وہ شیڈول نہیں ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا۔ بہت سارے معاملات ہیں۔ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا ایک فل سکیل آپریشن اس مسئلے کا حل ہے یا بات چیت اس مسئلے کا حل ہے؟ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بہت ساری سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، خیبر پختونخوا حکومت کیا چاہتی ہے، عمران خان صاحب کے کیا احکامات ہیں جیل کے اندر سے، اور پھر وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے یا کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ان سارے حوالوں سے ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہا کریں گے، اور کوشش یہی ہے کہ آپ آگاہ رہیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے، خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور پھر افغانستان کی طرف کیا ہو رہا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔